آپ کی اللہ کی کریمی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پھر اکرم بن ابو جہل کے لڑکے کو اپنے بیٹے عامر بن اکرمہ نے دیکھ لیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پھر یہ دونوں میدان میں شہید ہو گئے۔ پھر ان کو خالد بن ولید اٹھاتے تھے، دونوں کو سر پہ ہاتھ مٹی جھاڑتے تھے اور چومتے تھے، دونوں کے سر چومتے تھے۔ فرمائے کاش کہ یہ تمنا تو میری تھی، کاش کہ اسی کے پیچھے تو خالد بن ولید مر رہا ہے، پھر رہا ہے، کہ یہ شہادت والی موت مجھے کیسے ملے گی؟ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہارا باپ دادا ابو جہل تو بڑا اسلام کا دشمن تھا، لیکن تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بھی کر دیا اور شہادت بھی دے دیا۔ میں اس پہ بڑا فخر کرتا ہوں۔ دونوں تو چومتے چومتے اور اس سے مٹی جھاڑتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی، اب اس کو پورا کبھی چلو جہاں تک چلا گیا، مجھے اللہ موقع دے گا قریش پر موقع ملے گا تو اپنے چچا کے بدلے میں 70 ماروں گا انشاءاللہ۔ یہ بات ہو گئی، کسی نے اور نے سنی نہیں، رب نے سن لیا، انٹری کر دیا۔ یہ تو میری محبوب کی بات ہے، جبریل لکھ دو، بک میں رکھو، کام آئے گی۔ مکہ معظمہ جب فتح ہوا تو ایک طرف جماعت رسول جس کا کمانڈر ہے خالد بن ولید، اور ایک طرف لشکر ہے کفر کا، ان کا اپنا کمانڈر ہے کفر والوں کا۔ لڑائی جاری ہے بھائی، شام کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، ایک شخص بھیجا کہ جاؤ خالد بن ولید سے کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید شام کا وقت ہے، لڑائی بند کر دو۔ یاد رہے گا میری بات؟ آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیسے سوئے ہوئے ہیں، کوئی جاگ نہیں رہے ہو آپ؟ ایک قاصد بھیج رہا ہے، پورا دن لڑائی جاری ہے، شام کا وقت ہے، غروب آفتاب قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص بھیجا، قاصد، ایک صحابی بھیجا، جاؤ خالد بن ولید سے کہو کہ شام کا وقت ہے، لڑائی بند کر دو۔ رسول کی بات خالد تک پہنچانا اس صحابی کا کام ہے۔ یہ روانہ ہوا، چلتا چلتا جب قریب ہوا نا بیت اللہ کا جہاں لڑائی ہو رہی ہے، اس کو ایک اور اژدہا ملا، ایک اور اژدہا ملا، ہاتھ میں تیر و تلوار ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، خالد بن ولید کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لڑائی بند کر دے، خالد بن ولید سے کہتا ہوں۔ اچھا اس لیے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں، خبردار نہیں کہنا، خالد بن ولید سے نہ کہو کہ لڑائی بند کر دو، کہو لڑائی جاری رکھو، لڑائی جاری رکھو۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہا۔ فرمایا چپ کر۔ دوسری بات کہتا ہے میرے ہاتھ میں دیکھ، پرو دوں گا اس پہ۔ وہ ڈر کے مارے چینج ہو گئی، ڈر کے مارے اس کی پوری کیفیت چینج ہو گئی۔ خالد بن ولید کے پاس جب پہنچا تو خالد بن ولید سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جاری رکھو۔ شام کا وقت ہے، اطلاع آیا کہ خالد کی لڑائی تو جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اطلاع دے دی، وہ خالد تیرے پاس میں نے قاصد بھیجا تھا، تو نے لڑائی بند نہیں کی۔ اور اللہ کے رسول آپ اسے بلائے، اس نے تو مجھے کہا کہ لڑائی جاری رکھو۔ جب اس کو بلایا تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کی بات تھی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس سے کہو کہ لڑائی بند کر دو، اسی خیال سے تو میں گیا، اسی عزم کے سے، لیکن راستے میں جو بلا دیکھ لیا تھا نا، ہاتھ میں اس کے تیر کمان تھے، اس نے مجھے ڈرا دیا کہ ایسا مت کہو، کہو لڑائی جاری رکھو۔ تو میں ڈر کے مارے اسے کہا کہ لڑائی جاری رکھو۔ اب اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا مسئلے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سے التجا کرتے، رب العالمین میں یہ میسج دے رہا ہوں، وہاں یہ کام ہو رہا ہے، راستے میں کوئی ملتے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ اللہ مجھے بتا دو
بھی تسلی ہو جائے۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا میرے معبود سے کہو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ راستے میں جو اتنا بڑا ازدہا کھڑا ہوا ہے، فرمایا یہ میں نے آسمان سے بھیجا تھا۔ اللہ نے کہا میں نے آسمان سے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ فرمایا میرے معبود وہ بات یاد کر، جب تیرا چچا شہید ہوا تھا نا، تو نے کہا اگر قریش پر مجھے موقع مل جائے تو اس کے بدلے میں 70 میں کفار کو ماروں گا۔ وہ تیری بات پوری کرنے کے لیے خالد بن ولید کے ہاتھ سے میں نے 70 مروا دیے وہاں۔ کیسی بات ہے بھائی، تیری زبان سے بات نکلی، اس کو مجھے پورا کرنا تھا کہ میرے محبوب کی زبان سے بات نکل گئی تو خالد بن ولید سے میں نے اسے کروایا کہ جا کہو جب 70 پورے ہو گئے، آپ کی بات پوری ہو گئی، پھر خالد سے میں نے کہا لڑائی بند کر دو، میرے محبوب کی بات پوری ہو گئی۔ اتنی سی بات، اتنی جیسی بات رب کائنات اپنے محبوب کی پوری کرتی ہے، اتنی جیسی بات۔ اور قیامت کے دن اللہ کا محبوب اپنی امت کے لیے جب رو رو کے اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں عزیز دوستو، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ اس انداز پہ بھی پورا کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی تو کوئی بات، میرے پاس اپنی محبوب کی اتنی وزنی بات ہے، اس کو رکھنا سنبھال کے، اس لیے کہ میرے محبوب کی قدر میرے پاس ہے، جس کے طفیل میں نے دنیا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ بات پوری کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کفن دفن کا انتظام ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ شہدائے احد، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا، 70 مرتبہ، یاد رکھو حمزہ پر 70 مرتبہ جنازہ پڑھا محمد رسول اللہ نے۔ باقی صحابہ جو شہید ہوئے سب کو اکٹھا کیا، ان سب پر ایک ہی نیت سے جنازہ سب پہ پڑھ دیا۔ تو آپ کو اس میں کیا میسج مل رہا ہے؟ اس نقطے میں کچھ ملے گا نا؟ روزہ تو نہیں رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بات سنو، ہر بات میں اسلام کا آپ کے لیے ایک میسج ہے، میسج۔ حمزہ پر 70 مرتبہ جنازہ محمد رسول اللہ نے خود پڑھایا، اور باقی صحابہ جو شہید ہوئے 70 کے قریب، 64-65 انصاری ہیں، 6 جو ہے مہاجر ہیں، مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ہے۔ لیکن سب کو جب اکٹھا کیا ایک ہی جگہ اور صحابہ کو پیچھے کر دیا، فرمایا 70 جنازے ہیں، 70 جنازہ ایک نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا۔ اگر ایسا موقع پر جنازے بہت سارے جیسے آئے، جیسے یہ واردات ہوئے، ایک ایک جنازہ کون پڑے گا؟ ہاں، نابالغ اور بالغ کا فرق ہے، اس میں 10 ہے، 20 ہے، بالغ ہیں۔ امام کا حق ہے مقتدیوں سے کہے بھائی 10 جنازے ہیں، 10 کی نیت کرو، 10 کی نیت کرو، 10 ایک ہی سلام کے ساتھ 10 کی جنازے ہو گئے۔ اگر تنہا نیت کرو اس کی بھی جنازے ہو گئے۔ ہاں، اس کے بعد بالغ کا جنازہ 10 کے 10 ہو جائے، اس میں بچے ہیں، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، بچے علیحدہ ہوں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ اعلان ہوگا یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ جنازہ پڑھا ہے۔ 6 بچیاں ہیں، ایک جنازہ